السلام علیکم ناظرین، عید قرباں ہیں سب سے پہلے میری جانب سے اور کیپٹل ٹی وی کی جانب سے عید کی ڈھیروں مبارکباد۔ عید کا آج دوسرا روز ہے اور آج ہم عید منانے کے لیے اور عید کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، ملک کی سیاست، لاہور کی سیاست میں بڑا نام شیخ رحیل اصغر، 3 سے 4 دفعہ رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں، 1 دفعہ رکن پنجاب اسمبلی رہ چکے ہیں اور 80 کی دہائی میں اپنی سیاست کا آغاز کیا اور بڑے ایک نام جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں، اور لاہور کی ایک اہم سیاست کا رنگ بھی دیکھنے کو نظر آتا ہے۔ حالیہ انتخابات ہوئے اور ان انتخابات میں انفارچونیٹلی تقریباً 7,500 ووٹوں کے قریب جو ہے سے یہ ہار گئے، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے 70,000 کے قریب جو ہے انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ٹکٹ لینے کا معاملہ ہوا یا کیسے ہوا، یہ ساری چیزیں، پارٹی میں کچھ مخالفت بھی ہوئی، پارٹی کی طرف سے عزت ملی، ٹکٹ ملا، مگر کیا پھر ہوا کہ کیسی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو عید سے آغاز کریں گے۔ السلام علیکم شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا شکریہ جی۔ وعلیکم السلام۔ عید مبارک۔ عید کیسی گزر رہی ہے؟ بڑی مہربانی جناب، آپ کی وجہ سے بس چل جائے گا کام، ٹھیک ہے۔ ویسے تو میں آپ کے ناظرین کو اور پورے عالم اسلام کو اپنی طرف سے عید الاضحیٰ مبارک پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ کی وجہ سے موقع مل گیا مجھے۔ شیخ صاحب، ہم اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ڈیرہ آباد رہتا ہے، آج بھی یہ ڈیرہ آباد ہے، سیاسی لوگوں کے دفاتر کبھی بھی ختم نہیں ہوتے اور وہ ہمیشہ آباد رہتے ہیں، اور آپ کا دفتر بھی اسی طرح سے ہے۔ میرا گھر ہے یہ، وہ گھر آباد ہی رہنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ گھر اجڑ جائیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے۔ سنجیاں جن گلیاں تے مرزا یار پھرے۔ شیخ صاحب، عید کیسے گزارتے ہیں؟ اور ہم نے دیکھا کہ آپ خود جانوروں کو ذبح بھی کرتے ہیں، تکبیر کرتے ہیں۔ ذبح تو میں نہیں کرتا، اتنی تو میرے میں وہ ہے نہیں، اہلیت نہیں ہے میرے میں، لیکن میں صبح فجر کی نماز کے بعد آ جاتا ہوں یہاں پہ، نماز میں پڑھتا ہوں، اپنی پرانی مسجد ہے جو وہیں پہ پڑھتا ہوں، وہیں پہ لوگوں کو ملتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے یہیں پہ آفس اور یہیں پہ قربانی کرتے ہیں۔ ہاں، جو ایک ہے طریقہ، بس وہ آتے ہیں تو میں اس پہ نیت کر لیتا ہوں، اس پہ چھری پہ، پھر تکبیر کسائی پڑھ لیتا ہوں۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی چلتی رہتی ہے، سیاسی لوگوں سے ملاقات بھی۔ میں جاننا چاہوں گا بچپن کی عید کیسے تھی شیخ رحیل اصغر والد کے ساتھ؟ وہ اور ہوتی ہے، اس وقت آپ عید لینے والے ہوتے ہیں، جب آپ وقت کے ساتھ پھر آپ عید دینے والے بن جاتے ہیں، بٹ دونوں کا آپس میں کوئی میل جول نہیں ہے۔ وہ خوشی اور طرح کی ہوتی ہے، یہ خوشی اور طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن بچوں کو ایک بڑا کریز ہوتا ہے، اگر عید قرباں کی بات کریں، جانوروں کو لے کے گھومنا، ان کا چارہ کرنا، وہ پرانی باتیں ہو گئی اب وہ بچپن کا کوئی دلچسپ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کا کلچر تھا نا، جو آپ کی تہذیب تھی، جو آپ کے معاملات، وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو میرے خیال میں شاید بچوں کو یہ بھی نہیں پتا قربانی ہوتی ہے۔ ہاں، اور ہم کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا، ورنہ پھر میرے خلاف۔ نہیں، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کی اس طرح سے جو ہے وہ چیز نہیں ہے، دیکھیں نا، جیسے پہلے زمانے میں تھا، ہمارے بچپن میں تھا کہ ان کو اپنے آپ جو جانور تھے ان کو لے کے پھرتے تھے، گلی میں پھرتے تھے، مطلب اس طرح کا تھا، ایک رواج تھا۔ اب میرے خیال میں وہ چیز نہیں ہے، ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو وقت پہ وقت آپ جانور لیتے ہیں اور لے کے آپ ذبح کر دیتے ہیں عید والے دن۔ ورنہ تو سارا سال گھر میں جانور بھی پلتے تھے۔ وہ اور چیز، میں وہی عرض کر رہا ہوں، وہ چیزیں اور تھیں، وہ معاملات اب ختم ہو گئے نا۔ اس میں میرا خیال ہے، شاید میں یہ بھی نہیں کہتا اس میں کسی کا میں قصوروار بھی اس لیے نہیں کہتا کہ وقت ہی نہیں رہا آپ کے پاس، آپ کو اپنے اپنوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، اور اپنی ذات کے لیے شاید وقت نہیں ہے رہ گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اپنوں کو دینے کے لیے آپ کے وقت نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ مشاہدہ کیجئے گا، اگر 5-7 گھر کے لوگ بیٹھے ہیں تو ان میں سے 4-5 تو موبائل پہ لگے ہوں گے اپنے۔ حقیقت ہے۔ ہاں، میں بھی ان میں ہی شامل ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں کوئی ایلین نہیں ہوں، میں بھی انہی لوگوں میں سے جو یہی کا حرکتیں کرتے ہیں۔ گھر میں چلے گئے، آپ موبائل لے کے بیٹھ کے میسیج کرنے شروع کر دیے، یا کوئی دیکھنا شروع کر دیا، فیس بک دیکھنا شروع کر دیا، واٹس ایپ پہ میسیج دینے شروع کر دیے، تو آپ کے پاس وقت ہی کم ہو گیا۔
لیکن یہاں پہ میں ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا شیخ صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو آج بھی پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کیے ہوئے ہیں. شیخ صاحب لندن جائیں, شیخ صاحب کسی بھی ملک میں جائیں, وہ اپنا ایک پنجابی کلچر, خصہ, لاچا اور آج بھی زندہ کیے ہوئے ہیں. نواز شریف سے بھی ملاقات کرنے جب آپ گئے ہیں لندن تو یہی پنجاب کی ثقافت کے رنگ. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اچھی کتنی میں کہہ رہا ہوں, یہ تو میں کوئی کمپلیکس تو نہیں ہے, میرے دل کو اچھا لگتا ہے میں کرتا ہوں. میں کسی کے لیے تھوڑی کرتا ہوں, اپنے لیے کرتا ہوں, اپنی تسکین کے لیے کرتا ہوں, ذاتی تسکین کے لیے کرتا ہوں. کیا فرق پڑے گا؟ کئیوں کو فرق پڑتا ہے, کئی لوگوں کو پارٹی میں ناپسند بھی ہے یہ آپ کا یہ ہوگا. میں پرواہ تھوڑی کرتا ہوں, مجھے کسی کی پرواہ تھوڑی ہے. میں اپنے دل کی سنتا ہوں, اپنے دماغ سے سوچتا ہوں. کسی کو اگر برا لگتا ہے تو لگتا رہے. شاید اس کو اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ پہن نہیں سکتا, اس میں اتنی جرت نہیں ہے. کیا بات ہے. لندن میں ایک دلچسپ واقعہ بھی ہوا تھا, آپ کے ڈریس کو میاں نواز شریف نے آپ کے ڈریس کی تعریف بھی کی. ہاں ان کو اچھا لگتا, باقاعدہ پھر انہوں نے کہا بھی, پتہ نہیں, میرے سامنے تو یہی کہتے ہیں اچھا لگتا. انہوں نے باقاعدہ پوچھا بھی شہباز صاحب دیکھیں شیخ صاحب کے ڈریس کیسا لگ رہا ہے. جی ہاں, میں وہی کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں حقیقت میں کیا ہے. برابر تو میں بہت زیادہ نا کٹ کے پڑی ہے. اب تو وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور ملکی معیشت میں 16 ماہ میں بھی کردار, اور آخری دنوں میں آپ کو ایڈوائزر بھی بنایا. وہ کیا بیلنس کرنا تھا, کیا تھا وہ اتنے چند دنوں کے لیے کا تجور کی لنگوٹی. وہ کہ چلو جاندے جاندے ایک اعزاز دے دیں. ہاں انہوں نے کہا کہ احسان تو چڑھ دیے دیتا ہے. میں ہیڈی کدی کسی کا احسان منیا نہیں ہے. ویسے اے لاہور بھی جانتا ہے, اے ملکی سیاست بھی جانتی ہے, اور بڑے دبنگ سیاستدان ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ ہے کہ کوئی اچھا احسان کرے تو میں یاد بھی رکھتا ہوں. یہ تو لاہور میں بھی یہ بات جانی جاتی مانی جاتی ہے دوستوں کے ساتھ, اور اگر کوئی مخالفین ہے تو پھر وہ پورے پنجے کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے اور پنجے سے دوستی لگائی جاتی ہے. کرنا چاہیے نا, کیوں نہیں, اور کرنا بھی چاہیے, حقیقت ہے کرنا چاہیے. اچھا شیخ صاحب, سیاست میں حالیہ انٹرویو میں بھی آپ نے کہا کہ سیاست میں بڑا وقت گزارا, 4 دہائیاں دے دیں, شاید سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی, مطلب اس میں اتنا وقت ضائع کیا. اگر شیخ ریحلس اگر سیاستدان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بڑا امیر آدمی ہوتا ہے یار. حقیقت. ہاں سارا گنوا دیا اپنا, سارا کچھ لٹا دیا. بلکہ اپنی فیکٹری کو دیکھتے, اپنے کاروبار کو دیکھتے. آبویسلی, اور میں کیا کرتا, کام شام کرتا, 10-15 اور فیکٹریاں لگاتا, اور مال کماتا. او ہو کمال. سب سے بڑا تو کارڈ بھی کاروبار ہی بندہ لگاتا ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ 10 فیکٹریاں لگاتا, 20 لگاتا, 30 لگاتا, کھانی تو رات کو چپا روٹی دے گی نا. بس اے چیز نہیں کدی سوچی لوگوں نے جنہوں نے ہوس ہے مال کمان کا. اور وہ ہوس ختم نہیں ہو رہا. ہو ہی نہیں سکتا. جب ایک چیز آپ نے اندر آپ نے پیدا کر لی ہے تو وہ کیسے ختم ہوئے گی. نون لیگ کے ساتھ ساری زندگی سیاست کی ہے. نہیں ساری زندگی کوئی سیاست مطلب نہیں. ایک لمبا عرصہ, ہاں 20 سال 80 سے ابھی میں نے 20 سال دیے. نہیں ابھی ایک لمبا عرصہ میں 20 سال اپنے زندگی کے دیے. وہ تو 2005 سے دوبارہ جب آپ آئے, جس وقت یہاں پر مسلم فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ویسے یہ بات میں آپ کو بتا دوں, کو پچھتاوا بھی ہے. پچھتاوا اس لیے نہیں کہ میری اپنی مرضی تھی, مجھے کسی نے مجبور تھوڑی کیا تھا. ابھی آپ تو مدد کرنے آئے تھے. سیاست میں اس طرح ہی ہوتا ہے یار. سیاست بڑی کٹھور چیز ہے یار. کہتے ہیں نا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, صرف مفاد ہوتا ہے, بس کوئی رشتہ نہیں ہوتا. پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں آج بھی لوگ سیاست کر رہے ہیں. شاید کی نہریں بہتی ہیں. شاید سیاست نہیں شاید کی نہریں تو نہیں, میں کہتا ہوں سیاست شاید کر رہے ہیں, ورنہ سیاست سے تو لوگ توبہ کر چکے ہیں. ایسے حالات بھی پیدا ہوئے ہیں. سیاست سے توبہ کر لیں آپ, خدمت سے توبہ تو نہیں ہوتی نا یار. سیاست کا کیا فرق پڑتا ہے. سیاست تو آنی جانی چاہیے. کبھی آپ اقتدار میں چلے جاتے ہیں, کبھی آپ اقتدار میں نہیں جاتے. کیا لگتا ہے حالیہ الیکشن میں NA 121 میں کیا ہوا؟ پہلے ٹکٹ کے معاملے میں میں اس بارے میں نہیں وہ تو ایک لمبی کہانی ہے. وہ
وہ ایسا نہیں ہے کہ 2 لفظوں میں اس کو پورا کر دوں. ایک کہ مکمل پروگرام ہے آپ نہیں، آپ نے عید الاضحیٰ کی بات کی ہے اور پھر آپ سیاست پہ بات کرنے لگ گئے. یہ عید کا پروگرام ہے اور عید کے پروگرام میں اگر آپ سیاست میں کسی سیاست پہ بات کیجیے گا پھر زیادہ مزہ آئے گا. عید قربانی کی عید ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کو سبق کیا ملا ہے، آپ نے اس سے سیکھا کیا ہے. بدقسمتی سے سیکھا کچھ نہیں. ہم سنت بھی صحیح طرح سے نہیں ادا کرے، جو قربانی کا اظہار کا کیا کرنا ہے. ابھی آپ پیچھے دیکھ لیں، ابھی آپ اٹھا کے دیکھیں نا، فیس بک دیکھیں، جو بھی سوشل میڈیا دیکھیں اٹھا کے، ایک نیا کٹا کھول دیا. کٹا جائز نہیں، کٹا جائز ہے. پتہ نہیں اب کیا نکالنا کیا ہے. اچھا یہ بھی اسی سال ہی ہوا ہے اور یہ پچھلے سال پتہ نہیں تھا نا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ بعض لوگ کھانے پینے کے جو شوقین ہو کہتے ہیں کہ گوشت کھانا تو کٹے دا کھاؤ، جو دودھ پینا تو مجھ دا پیو، اس طرح وہ سوری گائے کا پیئیں. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنی اپنی سوچ ہے. پچھلے سال یہی کٹھا، یہی بحث جائز تھی. کچھ نہ کچھ تو ہمیں چاہیے نا، کچھ نہ کچھ کریں نیا جس سے ہم ان رہیں، لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ ہم زندہ ہیں. کچھ نہ کچھ تو آپ نے دین کو توڑنا نا. بس کرو یار، کیا نکالنا ہے اس میں سے. دنیا کہاں چلی گئی ہے، تم کٹے بچھڑے ہوئے. خیر پروگرام کو اگر ہم تھوڑا سا شیخ صاحب سیاست کے حوالے سے یا کچھ کے سے تھوڑی سی اس پہ بھی گفتگو کرنا چاہیں گے. یہ ساری چیزیں بھی ہیں، بہانے سے موقع بھی ہے. N121 میں ٹکٹ کے حوالے سے جو کچھ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا گیا ڈیلیمیٹیشن کے معاملے میں، بس اسی کو آپ بنیاد بنائیں. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ ڈیلیمیٹیشن کی وجہ سے حلقے کو 2 حصوں میں تقسیم 2 نہیں 3 حصوں میں 3 حصوں تباہی کر دی نا، برباد کر دیا. وہیں تو شروع ہوتا ہے کام. الیکشن کمیشن سے یہ سوال کیا جائے کہ تم نے یہ کس کے کہنے پہ کیا، اور جواب دے. اگر نہیں جواب دے گا تو پھر کل مرنا تو ہے اس نے، وہاں جواب دے دے گا. کہیں وہ آپ کا دبنگ انداز تو نہیں ان کو برا لگ گیا کہ جس وقت آپ نے لگ جائے کیا فرق پڑتا ہے یار. آپ کا نعرہ آج بھی زندہ، میرا نعرہ وہ کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. مجھے میری ذہن پہ، میری جان پہ، میری سیاست پہ کیا اثر ہوگا اس کا. بس ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر خداوند کریم نے میری قسمت میں عزت لکھی ہے تو کوئی دنیا کی طاقت مجھے ذلت نہیں دے سکتی. بس اتنی سی ایک کھل گیا. بس ایاز صادق صاحب ایک طرف تھے آپ تھے. خیر ان کو بھی الگ سے ایک دوسرے حلقے سے ٹکٹ مل گیا، حلقہ N120 سے. آپ نے پھر بھی اگر انہوں نے 68,000 ووٹ لے کے وہ فاتح قرار پاتے ہیں، وہ کس طرح لے لینے وہ تمہیں پتا ہے. بالکل وہ تو لاہور دے کئی حلقے نے، میاں نواز شریف دا بھی. وہ میں قصہ نہیں کر رہا. میں کہنا چاہ رہا کہ تسی 70,000 ووٹ پھر بھی انہاں تو 2,000 ووٹ زیادہ ہی لیتے ہیں. 2,000 ووٹ یار یہ نہیں گل کی میں 2,000 زیادہ لے نے کہ 4,000 ووٹ زیادہ لے نے. وہ بات بالکل میٹر نہیں کرتی. میں نے جو بھی ووٹ لیے نا وہ میں نے جنرل لیے. بس اتنا آپ چھوڑیں. بس نہیں، نون لیگ کو اتنی کیا جلدی تھی؟ وسیم قادر جس کو ایک چیئرمین الیکشن سے پہلے میرے خیال میں تھا، پہلے ہی انہوں نے ٹارگٹ، اور بڑی جلدی سے نون لیگ نے جاتی الیکشن سے پہلے ہی تھا اس کے. وسیم قادر کی جیتنے میں قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے نا، وہ حافظ قرآن ہے. وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ماڑا قرآن کی بے حرمتی کر دے تو اس کا گھر جلا دو، اس کو زندہ جلا دو، اس کو پھانسی دے دو. اور یہ جس نے قرآن پڑھ کے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، یہ آپ کا لیڈر بن گیا. اور نون لیگ نے بھی فٹافٹ جاتی عمرہ اس کو بلا کے کہا وہ پہلے کا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ. فٹافٹ نہیں کیا، پہلے کا کیا ہوا تھا. الیکشن سے پہلے اس سے بات کی. خود ہی آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بات بری لگی ہوگی. آپ نے خود ہی کہا نا کہ میری کو بات بری لگی ہوگی، تو پھر میری کو بات بری لگی ہوگی تو پھر دوسرے کی بات اچھی لگ گئی ہوگی. یہ بھی بات ہے، ظاہری بات ہے. لیکن یہ اس طرح سے تو پھر پراپر ٹارگٹ کر کے جن لوگوں کو اس الیکشن میں ڈیفیٹ کیا گیا ہے اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں. جیسے جوید لطیف نے بھی وہ خود ہی جواب دے سکتے ہیں. میں اس معاملے میں بالکل نہیں. جوید لطیف کے نقطے سے کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ ٹارگٹ کر کے لوگوں کو؟ قطعی طور پہ مجھے کسی کے ساتھ یا کسی کے خیالات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے.
تو پھر سمجھ میں جب تک میرے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو، جب تک میرے پاس کوئی چیز، دیکھیں میں نے اپنی بات کی ہے نا، 1 to 8 کا آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کے پاس ٹی وی ہے، آپ کے پاس کیمرہ ہے، آپ کے پاس مائک ہے، آپ چلے جائیں. اگر تو وہ اخلاقی طور پہ اس میں کوئی ابھی باقی ہے، رتی برابر بھی کوئی چیز باقی ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے رکھ لیں 128 کا ڈی لمیٹیشن، ٹھیک ہے. آپ رکھنے کے بعد آپ اس کو کہیے کہ یہ کیا جینون ڈی لمیٹیشن ہوئی ہے، بس آپ کو ساری بات پتہ چل جائے گی. راجہ صاحب کے ساتھ آپ نے بھی وہ کام کون کیا راجہ ہے؟ صاحب؟ پہلے میں بھی سمجھتا راجہ، پتہ نہیں کیڑا راجہ. کتنے راجے پھر کتنے سردار وہ صاحب؟ راجے بھی کئی قسم دے نا، پرانے زمانے کسی اور بھی راجہ کہتے سن. آپ کے مرحوم ساتھی نے سینٹ میں مشاہد اللہ خان نے کب کہا تھا کہ کمینے جب عروج پاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں پھر، تو واقعی میں ایسا ہی ہے. پھر یہ جب ایک بڑی سیٹوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں تو اپنا تعلق، اپنی وابستگی. سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، سیاست میں صرف مفاد ہوتا ہے. جہاں سے آپ کا مفاد حل ہوتا ہوگا آپ وہیں پہ کریں گے، وہی کام کریں گے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کرتے. کوئی رشتہ داری، کوئی برادری، کوئی تعلق نہیں ہوتا. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی لڑائی کی، کیا کچھ نہیں کوئی جانتا. ختم ہو جاتی ہے. اچھا یہ بھی بتا دیں، جب سیاستدان عوامی منصوبوں کا افتتاح کرتے ہیں یا عوامی منصوبوں کی سنگ بنیاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کے لیے یہ کر دیا ہے، یہ رمضان نگہباں پیکیج ہے، یہ فلانا پیکیج ہے، اس میں کیا مفاد ہوتا ہے؟ سیاستدان کو کیا مفاد ہوتا ہے؟ کیا کک بیک ہوتی، کمیشن ہوتی؟ ووٹ چھوٹے لیول پہ بات کریں، بڑے لیول پہ بڑے بات لیول پہ کوئی بھی منصوبہ ہے، کریں، پتہ نہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ظاہری بات ہے کوئی لیکن سیاستدان کو مفاد میں تو آپ ہوگا. کو گزارش کروں، اس ملک میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کیٹیگری کیا ہے، غربت کس حد تک ہے. غریب آدمی کے لیے گلی بن جائے نہ بنے، سڑک بن جائے نہ بنے، پل بن جائے نہ بنے، اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ پیدل ہی پھرنا ہے اس نے، یا سائیکل پہ پھرنا ہے، بڑی حد ہوگی تو موٹر سائیکل پہ پھر لے گا. اس کو کیا لینا دینا ان باتوں سے؟ اس کو فکر ہے، اس کو جو لینا دینا ہے اس کو اپنے پیٹ کی بھوک کے ساتھ، اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کی روٹی کے ساتھ ہے، اس کے تن کے کپڑوں کے ساتھ ہے. اس کا وہ ہے ساری چیز، اس کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، جس کا بڑی بڑی گاڑیاں ہیں وہی استعمال کریں گے نا سڑکیں. تو دو قومی نظریہ تو پھر آج تک زندہ ہے، ادھر تو پتہ ادھر نہیں، آپ ہم کو پتہ امیر کا ہوگا. پاکستان، غریب کا پاکستان، یہ تو پھر ہوا نا. مجھے آپ کو پتا ہوگا، مجھے کیا پتا، آپ کے پاس ہے اتنی اپنا. سیاست، اتنی وقت سیاست میں آپ کو گزارنے پتا والے ہوگا میں نا پوچھنا جی. چاہ رہا ہوں کہ عوام آدمی کا تو کوئی نہیں سوچ رہا. چینل کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیمرہ آپ کے پاس ہے، مائک آپ کے پاس ہے، آپ بازار میں چلے جائیں نا، حقیقت ہے، اس میں تو کوئی شک آپ کو نہیں ہے. ساری حقیقت پتہ چل جائے گی کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. لوگ بڑی پریشانی سے دو وقت کی روٹی آپ نے سنا نا بجٹ آتا ہے، عوامی بجٹ، عوام کا بجٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے یار؟ آپ نے بجٹ میں جس وقت ٹیکس لگانے ہیں تو مجھ جیسا ظالم آدمی جو جس کے پروڈکٹ پہ ٹیکس لگے گا وہ خود تھوڑی دے گا، تو آپ کی جیب میں سے لے گا. ایک یہ بھی چیز بتا دیں پھر ہم نے بریک پہ جانا ہے. وفاق اور پنجاب، وفاق نے ٹیکسوں کی بھرمار کر دی بجٹ میں، پنجاب نے کہا یہ عوام دوست ٹیکس فری بجٹ ہے. یہ کیا کھلا تضاد؟ چاچا جی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم میں نے، عرض کر رہا ہوں نا کہ بات یہ ہے کہ عوام دوست مجھے بتائیں تو صحیح، کون سی عوام، کون سی عوام؟ یہ جن پہ وہ رول کرتے ہیں. آج تک تو ہم یہ نہیں سمجھ سکے یار. چوک کے اندر کھڑا ہو کے 10 15 20 لوگ بھیک مانگیں تو وہ بیکاری. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، مفت آٹے کے تھیلے، مفت راشن، وہ کیا وہ بھی بیکاری، ہے؟ وہ بھی بیکاری ہوئے پھر تو. ان کو پکڑ کے اندر دیں آپ. ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ ایک طرف آپ بھکاریوں کو بھگا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، پروفیشنل ہے جی یہ لوگ، سب کچھ ہے جی، اور دوسرے خود آپ پروموٹ کر رہے ہیں بھیک کو. لوگوں کو روزگار چاہیے، لوگوں نے محنت کر کے پیسہ کمانا ہے، وہ آپ ان کو دیں. لیکن ہم تو خود سوٹ بوٹ پہن کے خود ہم کشکول لیے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں. بس پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟
وہ شاید سوٹ کے ساتھ پسکول پہننا ذرا اچھا لگتا ہے. سوٹ پہن کے آپ جاتے ہیں, انگلش بولیں گے, اگلا بندہ امپریس ہوئے گا, آپ کو پیسے دے دے گا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں, پتہ لیکن نہیں, حالات ہیں, مجبوری ہے. یہاں وقت ہوا چھوٹے سے کمرشل بریک کا, کہیں جائیے گے نہیں. پروگرام کے سلسلے کو دوبارہ یہیں سے آغاز کریں گے. شیخ رحیل اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عید کا پروگرام ہے. عید کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی سیاست کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عید قرباں ہیں, گھروں میں اس وقت عید قرباں کا سلسلہ جاری ہوگا. کہیں قربانی ہو چکی ہوگی, کہیں جو ہے گوشت کی تقسیم جاری ہوگی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رحیل اصغر, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. ان سے بات کریں گے. سیاست پہ بات چیت چل رہی تھی. شیخ صاحب یہ بتائیے گا, نواز شریف تو ملک میں وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے, کیا ہوا وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے؟ اس کا جواب وہ دے سکتا ہے یار. میں اسے بہا پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں نے ویسے شروع میں یہ کہا تھا کہ میاں صاحب کی شاید صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ پرائم منسٹر بنے. لیکن میری بات وہ بھی غلط ہو گئی اس لیے کہ میاں صاحب صدر بن گئے مسلم لیگ نون کے, تو وہ پھر میری والی وہ جو تھاٹ تھی وہ غلط تھی. اگر واقعی صحت خراب تھی تو وہ صدر نہ بنتے. پارٹی کی صدارت بس ایسے ہی جائے گی یا کچھ اہم فیصلے بھی کر سکتے ہیں وہ؟ تو نہیں, یہ پارٹی کا صدر تو بڑی تگڑی چیز ہوتا ہے یار. ہر سیاست, ہر فیصلہ ہی اس کا ہوتا ہے. اسے پوچھے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. بلکہ وزراء بھی اس کے پوچھے بغیر آپ نہیں لگا سکتے, اور اس کے جو اہم فیصلے ہیں اسی مشاورت بھی ان کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. حالیہ ایک سوشل میڈیا کے کچھ لوگوں کی تعیناتی ہے, وہ بھی نواز شریف کی منظوری سے ہوئی ہے. وہ بہت چھوٹی سی حد تک ہے. اچھا, میں نواز شریف اور شہباز شریف کی طرز سیاست کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. شیخ صاحب کیا فرق ہے دونوں کی سیاست میں؟ بولے دونوں بھائی ہیں یار, سگے بھائی ہیں, کیا فرق ہونا. نواز شریف کو کیسے ایک ہی جیسی ہے سیاست, دونوں کی محنتی ہیں, بس بہت محنت کرتے ہیں یار ملک کو بنانے کے لیے. آپ نے ہمیشہ نواز شریف کو کہا ہے کہ ان کی بڑی ساری اب میں کیا کہوں, اور کیا کہوں. دونوں میں اختلافات ہیں یا نہیں؟ نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. نواز شریف کا شہباز شریف پہ ہاتھ کوئی اختلاف نہیں. ساتھ بھی ہیں جی, بظاہر ساتھ بھی ہیں. بظاہر کیا مطلب, بالکل ساتھ ہیں, 100% ہی ساتھ ہیں. اگر ساتھ نہ ہوں تو آج چاہیں آج اٹھا دیں, ختم کر دیں. نہیں بھائی چلو فارغ, پارلیمنٹ پارٹی کی میٹنگ بلا کے ان کو کہیں نہیں آپ کسی اور کو چنیں. تو اس لیے میں یہ بات پہ بالکل 100% یقین ہے میرا کہ آپس میں بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے. نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مریم نواز کو اگلا اپنا جانشین بنا کے سیاست کے, اس لیے میرے خیال سے اس لیے انہوں نے شاید نہیں, وہ جس کو بھی چاہیں گے, وہ چونکہ لیگیسی ان کی ہے نا, پارٹی ان کی ہے, مالک وہ ہیں پارٹی کے, جس کو مزید چاہے بنا دیں. جیسے انہوں نے شاہد خان عباسی کو پرائم منسٹر بنا دیا تھا. لیکن انہوں نے آگے جب خود تقریر کرتے تھے الیکشن کمپین میں, اس کے بعد بیٹی کو تقریر کرواتے تھے, اور وزیر اعلیٰ بھی بیٹی ہے. میرا خیال ہے شاید ٹھیک ہے, اب ٹھیک کریں گے اپنی زندگی میں, یہ کر لیں بس, ٹھیک ہے. اچھا, بطور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں, ابھی تو تھوڑا ٹائم ہوا, وقت گزرے گا, کوئی 5 سال گزریں گے تو اس کے بعد آپ انالیسس کر سکتے ہیں نا. کیا وہ تو بہت افتتاح کر رہی ہیں, بہت سی جگہوں پہ جا رہی ہیں, اچھی بات ہے, یہ کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, بڑی خوشائن بات ہے پنجاب کے لیے. آخری دفعہ میاں صاحب سے ملاقات الیکشن سے پہلے ہوئی ہیں؟ الیکشن سے پہلے. الیکشن کے بعد ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی؟ کیوں کرنی ہے, مطلب میں نہیں سمجھا. میرا ایک دوست ہے, وہ مجھ سے بڑا بضد رہتا ہے جی. میں نے کہا کیوں, ان کو میرے ساتھ کام نہیں ہے, مجھے ان کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے, تو بغیر کام کے, بغیر مقصد کے ملاقات کو بہتر تھوڑی لگتا. لیکن شیخ صاحب جب کام بھی کہتے ہیں تو یہ جو نئے سیاستدان ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہیلے بہانے بھی تو لگانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, اور میرا تو ملنا بھی ویسے نہیں بنتا. چلیں کچھ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی سیاست کے حوالے سے, آپ نے کہا کہ بڑے معصوم ہیں, ان کا بیانیہ تو باتوں میں آ جاتا نا, میں اس لیے کہ معصوم ہے, باتوں میں آ جاتا. اور کیا, معصوم کوئی ایسا معصوم نہیں ہے کہ روٹی چوٹی کے اندر. معصوم اس لیے کہا تھا کہ باتوں میں آ جاتا ہے, جو اس کو باتوں میں لگاتا ہے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. عمران خان کا بیانیہ آج چل رہا ہے, نہیں کامیاب ہے بیانیہ کیا نہیں ہے, کوئی نہیں, بس اس نے آپ نے آپ کو ایک چیز میں اسٹیبلش کر لیا کہ جی وہ کھڑا ہے, اور لوگ اس کی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بہادر ہے اور بہادری کے ساتھ کھڑا ہے, بس وہی چل گیا. کیونکہ اس خطے میں نا کمزور آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ نے سیاست میں اتنا وقت گزارا ہے,
بانی پی ٹی آئی کا کیا لگتا ہے کیا مستقبل ہو سکتا ہے جس طرز پہ وہ سیاست کر رہے ہیں؟ سمجھنا چاہیے تھوڑا سا اپنے طرز سیاست کو بدلنا چاہیے اس کو. سیاست میں انتہا نہیں ہوتی, سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, سیاست میں بردباری, تحمل, برداشت یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اور ان کو سمجھنا چاہیے. حمزہ شہباز کے حوالے سے وہ کہاں گم ہو گئے؟ کیا وہ کہیں خاموش ہی رہنا انہوں نے مناسب سیاست کرنے کا فیصلہ کیا؟ بالکل بہتر سمجھتا ہوں وہ, اس لیے کہ اس کا کوئی میرا خیال رول بنتا نہیں ہے. پارٹی کی طرف سے کہہ دیا کہ بس اب خاموشی. پارٹی کی طرف نے کہہ دیا, وہ خود سمجھداری کی ہے اس نے, ٹھیک کیا, اچھا کیا. دیکھا نا, باپ بن گئے پرائم منسٹر, تایا بن گئے پریزیڈنٹ پارٹی کے, اور کزن بن گئی چیف منسٹر پنجاب کی, تو اس کا خاموش رہنا بہتر ہے اس کے لیے. تو ان کی سیاست پھر وہ اچھے انداز میں کر رہے ہیں, جیسے وہ بہت اچھی سیاست. جیسے وہ 180 ایچ میں بیٹھتے ضرور ہیں لیکن وہ منظر عام پہ نہیں آتے. کب آتے ہیں 180 میں؟ آتے 180 ایچ میں بیٹھتے ہیں. آتے ہیں. کس نے کہا؟ آخری دفعہ کب دیکھا تھا آپ نے؟ آخری دفعہ کوئی 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ آئے ہیں. 15 دن بڑے ہوتے ہیں یار. وہ بھی شاید اس دنوں پہ پارٹی کے صدر کے حوالے سے چیزیں چل رہی تھیں. کام نہیں ہوگا ان کو کوئی اس دن, تو وہ آگے ہوں گے. شیخ صاحب کردار نہیں ختم ہو سکتا سیاست جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار؟ وہ تاری اپنی کمزوریاں نے, شماری اپنی کمزوریاں. ذرا نالا بننا ہوئے تو کہتے بلاؤ اسٹیبلشمنٹ, تو پھر ایسا ہی ہے نا, جڑا بنے گا تمہیں بھی بنے گا. مسلم لیگ نون نے 2018 19 20 میں ایک نیا بیانیہ بنایا کہ جو کچھ جنرل باجوہ کے متعلق بنایا نا بیانیہ, وہ جنرل فیض کے حوالے سے. نہیں, تو جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن بھی نون لیگ نہیں دیتی تھی, کہ میں نہیں دیتی, میں آئی نہیں سو تھے. میرا اشارہ بھی اسی طرف ہے. جنرل باجوہ کا احتساب پھر انہوں نے تھوڑے دل وچ خیال ہے, میں تھوڑا خیال دا اظہار تھوڑے اپنے لفظاں ہی کردا. موجودہ آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن دے سکتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون. انہوں نے پوچھا میں کہڑا, میرا کہڑا ووٹ ہے. جنرل فیض کا کورٹ مارشل بہت اچھا بات کر رہے ہیں, بہت اچھا آدمی کا. کون کر رہے ہیں کورٹ مارشل؟ نہیں مطلب بات کرتے ہیں نا کہ وہ کبھی احتساب ہونا. نہیں کوئی احتساب نہیں ہوتا یار, کبھی کسی کا احتساب ہوتے دیکھا جی فوج. یہ کوئی ادارہ رہ گیا, انہوں بھی احتساب شروع کر دیا. احتساب سیاستدانوں کا, کاروباری شخصیات کا, بس ان کا ہی ہے. ہاں, تو جو پیڑے کام کرو گے, پیڑے کاموں کا پیڑا نتیجہ ہوتا ہے. جڑا کمائے گا وہ احتساب تو ہوئے گا. تو باقی بھی تو کماندے نے, انہوں کا اپنا ایک طریقہ حساب کرنے کا, کر کے دیکھ لو, ہمت ہے نہیں ہو سکتا. میں تو کہا کر کے دیکھ لو جی ہمت کی. اچھا ایک اور چیز بتا دیں کہ آج بھی بلکہ 2 روز پہلے جو ہے بات ہوئی, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی بات کی کہ عدلیہ میں مداخلت ہے, ایسی چیزیں بھی چل رہی ہیں. نہیں ایسا, میں اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ وہ بھی کمزور ہیں. نہیں, میں اس بات کا قائل ہوں کہ آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ بتائیں کہ کون مداخلت کر رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی مداخلت کر رہے ہیں جی, مداخلت ہوتی ہے, میں مداخلت کر رہا ہوں. پرویز لائی ملے, پرویز لائی بیان دے, وہ ٹھیک ہے. چلیں خرم رحیل اصغر کی بات کرتے ہیں جی. وہ انہوں نے بڑا عید الاضحیٰ ساڑی منائی جائے. نہیں خرم رحیل اصغر نے پارٹی کے ساتھ بڑا وقت گزارا, یوتھ کو موبلائز کرنے میں بڑا کردار جا رہے ہیں. وقت گزار دیا وقت, اب کیا کروں میں, اب ختم ہوگی بات, چھٹی ہوگی. آپ کے صاحبزادے کو بس وہ یوتھ کی پنجاب کی بس وہ جنرل سیکرٹری. میں نے آپ کو کیا کہا تھوڑی دیر پہلے, میں نے یہی کہا کہ یہ صرف مفادات کی سیاست ہوتی ہے بس, اس کے علاوہ کوئی سیاست نہیں ہوتی. شاہد خاقان عباسی پارٹی بنا رہے ہیں, کوئی رابطہ کیا, کوئی دعوت دی آپ کو؟ چھوٹا بھائی ہے میرا, میں نے اس کو سمجھایا تھا نہ کر, نہیں بات اندہ کرتا رہا, معاوضہ پیسے اپنے لانا سے میرے لانا سے. وہ کوشش کر رہا ہے, ظاہری بات ہے نون لیگ سے ساتھیوں کو اس کا حق ہے, کرنا چاہیے اس کو. وہ سمجھتا کہ اس کے حق ہے اس جماعت بنانا, اس کو آگے لے کے چلنا, یا اس کو مین اسٹریم میں لانا, اس کا ایک حق ہے, یا اس کی سوچ ہے, یا اس میں اتنی اہلیت ہے, تو بالکل کرنا چاہیے. میاں نواز شریف نے 2 دفعہ تقریر میں مختلف جگہ پہ کی, جب پارٹی صدارت کے حوالے سے اس دن بھی شاہد خاقان عباسی کا نام لیا. اس کے علاوہ مری میں نمائندگان سے میاں صاحب کے پاس موبائل ہے, اس کا نمبر بھی ہے, میاں صاحب ٹیلی فون کر لیں اس کو. کیا وہ کئی دفعہ کہہ چکا, میاں صاحب جب بلائیں گے میں چلا جاؤں گا. میاں صاحب چاہیں تو میرے خیال میں مری میں, وہ آج کل مری ہیں تو وہ سگنل نہیں ملتے. ہاں یہ بھی اس میں حوالے سے میرے آخر خیال میں میں
सिग्नल का इशू हो सकता है? मेरा ख्याल है सिग्नल के इलेक्शन में भी धुंध आ जाती है पाकिस्तान में कहीं इस तरह यही है, मैं तो बाद की बात कर रहा हूँ ना। चलें, आखिर में ईद कुर्बान का मौका है, अपना कोई पैगाम देना चाहें। और जो लोग सियासत के हवाले से, मैं वो भी चाहूँगा शेख रुहेल असगर साहब से कि सियासत करना चाहते हैं या मुल्क में सियासत करने के ख्वाह हैं या कारोबार करना चाहते हैं, उनको कोई पैगाम, जिन्होंने कोई काम नहीं है आपके पास, आपको कोई फ़िक्र नहीं है, आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूर कीजिए सियासत, तबाही कीजिए, अपनी बर्बादी कीजिए, ज़रूर कीजिए। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? अगर मैं आपको रोकूंगा तो आप कहेंगे तो तुम क्यों करना पे हमें? मैं फिर अगू मेरा जवाब ये होगा कि मैंने यार और काम कोई नहीं आता। आपने अपने पोते को तो सियासत से रोक दिया। नहीं जी, मैं सब ने रोक देता, मैं तो मुंडे साहबजादे को भी, मैं तो मुंडे भी नहीं नाम देना, सब ने रोक देता। जो खट ले जो खटना सी इन्हों को सियासत चो नहीं काफ़ी नहीं यार, हूँ देखा जो वक्त आएगा, उम्र अब इतनी हो गई है, अगला इलेक्शन आएगा, मैं 77 का हो जाऊँगा, फिर देखेंगे क्या करना है, अभी क्या करना है। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमने आपका बड़ा वक्त लिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया है। आज ईद का दिन था लेकिन सियासी गुफ्तगू भी है हमें, क्योंकि अपने मोबाइल पे भी आदत है कि हम कोई ना कोई देखें कि क्या चल रहा है सियासत में, तो हमने कोशिश की कि ईद के प्रोग्राम के साथ साथ थोड़ा सा सियासत का जो है ना वो तड़का ज़रूर लगाया जाए। शेख रुहेल असगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा हैं। आपने गुफ्तगू सुनी, सियासत के हवाले से वक्त ज़रूर गुजारा है, मगर ये मामला है कि सियासत के हवाले से अब वो समझते हैं कि वो वक्त नहीं गुजारना चाहिए था, कारोबार करना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ईद का प्रोग्राम से अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।